الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے ہم سب حضرات اس پرفتن دور میں اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا فضل ہے کہ فتنوں کے اس دور میں اللہ نے ہمیں کچھ لمحات اپنے گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان نعمتوں کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ان نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی دی ہوئی اگر نعمتوں کو تم گننے لگ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں انسان پہ ہیں ہی بے شمار، گنی جا ہی نہیں سکتی۔ اور انسان کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایک تو ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ ہمارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ بھلائی یا نیکی کرتا ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو نیکی کے ذریعے بدلہ دیں، اچھا بدلہ دیں۔ یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے اور ایمانی ہمارا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر ادا کیا کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ کے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی قرآن کریم کی 2 آیتیں مبارکہ بھی میں نے عرض کی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان میں نے پڑھا ہے، اور اس کتاب میں سے بھی انشاءاللہ میں سوچ کے آیا ہوں کہ ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہوئی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور انسان کو وہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ اتنی قیمتی اور نایاب نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ان نعمتوں کو خرید لوں اپنی کمائی سے، اپنی تمام کی تمام جمع پونجی سے، تو اپنا سب کچھ بیچ کے بھی اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہم خرید نہیں سکتے۔ وہ ایسی قیمتی اور ایسی نایاب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ، ان کو کس حد تک ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس حد سے آگے جا کے ہمیں شریعت منع کر دیتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے ہماری ہر طرح سے اور ہر طریقے سے ہر حد تک رہنمائی بھی ہماری فرمائی ہے۔
اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بھی ارشاد فرما دیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ نعمتیں صرف تمہیں دے نہیں دیں کہ بعد میں ان نعمتوں کے بارے میں کوئی پوچھا نہ جائے، بلکہ جب کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے تم لوگ جمع ہوگے تو اللہ رب العزت ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے اللہ رب العزت کہ اس نعمت کا استعمال تو نے کیسا کیا ہے، میں نے جو تیری ایسی رہنمائی کی تھی کہ نظر کا تو استعمال یہاں کر سکتا ہے یہاں نہیں کر سکتا، تو کہاں کہاں نظر کا استعمال کرتا رہے۔ دیکھیں یہ ہر چیز کا ہمیں جواب دینا پڑے، جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں ہر چیز کا اللہ کے ہر سوال کا جواب دینا پڑے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو قیمتی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے استعمال کا ہمیں طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ زبان کی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اس کے ذریعے ہم اپنے دل میں دماغ میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کسی سے کوئی چیز لینی ہے یا کسی کو کوئی چیز دینی ہے، کسی کو کوئی نفع کی یا نقصان کی کوئی بات بتانی ہے، تو یہ جو زبان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، اس زبان کے ذریعے ہم اپنے دل کی حالت، کیفیت، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور اگر زبان نہ ہوتی تو اشاروں سے ہمیں بات سمجھانی پڑتی، تو اشاروں سے ایک تو بات آدھی سمجھ میں آتی، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور پورا کام بندہ ان اشاروں کے ذریعے نہیں کر سکتا، آگے سمجھنے والے بھی کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی اور بڑی ہی قیمتی نعمت ہے، اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی کیوں ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اصل کام اس زبان کا یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے ہم کریں۔ باقی زبان یقیناً انسانوں کے ساتھ بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اس زبان کو استعمال کر کے ہم رشتے جوڑ بھی سکتے ہیں، اور اسی زبان کو استعمال کر کے ہم رشتے توڑ بھی سکتے ہیں۔ بڑا کام کیا جا سکتا ہے، اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے انس کا، محبت کا اور قرب کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نفرت کا اور آپس میں تعلقات کے ختم ہونے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کا استعمال کیسے کیے۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے زبان کے بارے میں ایک شعر کہا ہے ہمیں بات سمجھانے کے لیے، اس پہ ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زبان کتنی بڑی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ جو ہم دوسروں کو زخم دیتے ہیں، زخم لگاتے ہیں ہتھیار کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، نیزے کے ذریعے، کوئی بھی طریقہ اپنائیں کسی کو تکلیف دینے کا، کسی کو ہم زخم لگاتے ہیں تو جو تلواروں سے، جو ہتھیاروں سے زخم لگائے جاتے ہیں وہ زخم تو بھر جاتے ہیں، ان کی دوائی ہوتی ہے، دوائی لگاتے ہیں، اور ایسی ایسی بھی دوائیں موجود ہیں کہ نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، نشان بھی مٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، زخم بھر جاتے ہیں۔ لیکن جو زخم زبان سے لگایا جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ کہتا ہے جو زبان سے زخم لگایا جائے، کیونکہ وہ جسم پہ تو لگتا ہی نہیں ہے، وہ دل پہ لگتا ہے۔ زبان سے جو زخم لگ رہا ہے وہ جسم پہ نہیں لگتا بلکہ وہ دل پہ لگتا ہے،
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی موقع ایسا پیش آ جائے تو وہ پرانی لگائی ہوئی چوٹ جو ہے انسان کو یاد آ جاتی ہے کہ فلاں موقع پہ میرے اس بھائی نے، میرے اس ساتھی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ یعنی یہاں سے ہمیں شاعر یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے ہم بڑی سوچ و بچار کرتے ہیں، ہتھیار اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے زخم لگے گا آگے والے کو، تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی، ہمیں بھی پرچے اور تھانے کچہریاں بھگتنی پڑیں گی۔ تو ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہم سوچتے ہیں، لیکن زبان چلانے سے پہلے ہم سوچتے نہیں۔ اور یہ ہمیں درس دینا چاہتا ہے کہ ہم زبان چلانے سے پہلے بھی سوچا کریں، خوب سوچ سمجھ کے جو کلمات میں زبان سے نکال رہا ہوں وہ کیسے کلمات ہیں، ان کلمات کا سامنے والے کے اوپر کیا اثر ہوگا، ان کلمات کی وجہ سے کیا یہ میرا رشتہ باقی رہے گا یا ٹوٹے گا۔ تو یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جیسے ہم ہتھیار کا استعمال خوب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ایسے ہمیں زبان کا استعمال بھی خوب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اور صرف ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان جو بھی کلمہ زبان سے نکالتا ہے، جو بھی کلمہ زبان سے نکالتا ہے تو ایک فرشتہ فوراً اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، اور اس کلمے کے بارے میں کل کو قیامت والے دن ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کے ہمیں زبان سے کوئی بھی کلمہ نکالنا چاہیے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی۔ یہ اخلاق کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے، زبان کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، من صامت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شمائل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی عادات مبارکہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام گہری خاموشی والے ہوتے، کثرت سے خاموش رہتے تھے، زیادہ دیر خاموشی اختیار کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کے نانا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گہری خاموشی والے ہوتے تھے، زیادہ دیر خاموش رہتے تھے۔ اور یہ خاموشی ایسے ہی نہیں ہوتی تھی، خاموشی کی پھر وجوہات بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر خاموش کیوں رہتے تھے۔ ایک تو حلم کی وجہ سے، بردباری کی وجہ سے، کہ لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کی وجہ سے۔ ظاہری بات ہے جہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں اس کی طبیعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو اچھی نہیں لگتی، گراں گزرتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اس وجہ سے بھی خاموشی اختیار کرتے کہ مجھے تو وہ تکلیف دے رہا ہے، میں اس کو تکلیف نہ دوں، میں خاموش رہوں اور اس کی بات برداشت کروں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وجہ بیان کی حضور علیہ السلام کی خاموشی کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر خاموش اس وجہ سے بھی رہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور نشانیوں میں غور و فکر کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کیا؟ ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور یہ کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی چیزیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، ہمارا ذہن کھلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی گہری خاموشی اختیار کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات میں موجود نعمتوں پہ اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کے بارے میں سوچ و بچار کرتے تھے۔ اور یہ اس پہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے، یہ جو روایت میں نے عرض کی ہے خوش طبعی کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔
من سمت نجا۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواتے تھے، دین پڑھاتے تھے۔ آج تو ہم یعنی ایسا دین سے دور ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پہلے ہمارے بزرگ پہلے بچوں کو قرآن پڑھاتے پھر سکول کی طرف بھیجتے تھے۔ آج وہ جو کچی کلاس ہم شروع کرتے تھے اس سے پہلے بھی بہت ساری کلاسیں بن گئی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ شروع سے ہی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہی میں نے زندگی اسی لائن پہ گزارنی۔ جو قرآن پاک پہلے پڑھاتے تھے پھر سکول و کالج میں بھیجتے تھے تو اس سے بچے کا ایک ذہن بن جاتا تھا کہ میرے لیے میرا دین مقدم ہے، پہلے ہے، کہ میرے دین کے اوپر کوئی کمپرومائز میں نہیں کر سکتا دنیا کے لیے۔ لیکن بہرحال ہم نے یہ روش اور اپنے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے آج کل کہ ہم دین کی پرواہ بچوں کی نہیں کرتے، ہم بچوں کی دنیا کی پرواہ کرتے ہیں۔ ہم ان کی دنیا کا فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بات ذہن سے نکالی ہوئی ہے کہ ایک مستقبل آنے والا بھی ہے، آگے جو جانا ہے اللہ رب العزت کے پاس، وہ بھی تو ایک مستقبل ہے ہمارا، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ وہاں کیسے کامیاب ہوں گے۔ یہ میرے بچے اللہ رب العزت کے پاس پہنچ کے کیسے کامیاب ہوں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کیسے کامیاب ہوئیں۔ تو اس سے ہمیں اپنی اس عادت کو بھی بدلنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں اور اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کل کو ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بچے نہیں عطا فرما دیے، اللہ رب العزت نے جو بچے دیے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ ان کی ایمانی چیزوں کی بھی کیفیت اور درست رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو ان کو کھلا پلا کے دنیا سے چلے جائیں، پھر بعد میں وہ ہمارے بعد ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان کی آخرت کی کیا فکر کی تھی، دنیا کی تو بڑی فکر کرتے رہے ہو۔ تو اس لیے پہلے ایمان والے کے لیے ایمان ہے اور آخرت ہے، دنیا تو بعد کی چیز ہے۔ دنیا میں تو ہم نے وقت گزارنا ہے بس، دنیا کو رہنا نہیں ہے مسلمانوں نے۔ آخرت ہمارے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، دنیا تو گزرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ من سمت نجا، اس حدیث مبارکہ پہ ایک فقہا نے واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت ہے، اس نے اپنے بیٹے کو دین پڑھنے کے لیے بھیجا، دین پڑھنے کے لیے وہ مدرسے میں گئے۔ وہاں پڑھتے پڑھتے جب یہ حدیث مبارکہ آئی من سمت نجا، تو وہ سن کے اس حدیث مبارکہ کا ان پہ بہت زیادہ اثر ہوا اس بچے پہ، کہ حضور نے فرمایا خاموشی میں اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی۔ تو اس نے اسی چیز کو پسند کر لیا اور خاموش رہنا شروع کر دی۔ جب پڑھ کے وہ گھر گیا تو بادشاہ اس کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بولتا ہی نہیں تھا، وہ خاموش رہتا، بولتا ہی نہ۔ تو بادشاہ سلامت نے بڑی اس کو بلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں بولا۔ پھر اپنے وزراء کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مہمہ رکھا اور ان کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، میں تو اس کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بولتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ پڑھتا رہا ہے بچپن سے لے کے ابھی تک، تو اس کے اوپر وہ پڑھائی کی کیفیت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، اس لیے یہ بولتا ہی نہیں۔ تو کل کو کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں شکار کا، تو وہاں اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو وہاں راستے میں یہ بول پڑے گا، جب دیکھے گا پڑھائی کے علاوہ اور چیزوں کو تو اس کے دل کی کیفیت بدلے گی تو بولے گا۔ تو بہرحال وہ پروگرام بنا کے نکلے، تو راستے میں جس پرندے کے شکار کا پروگرام بنا ہوا تھا تو چلتے چلتے وہ ملا نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا، تو سائے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے جا سایہ، تو جب سائے میں بیٹھے تو اس درخت کے اوپر وہی پرندہ بیٹھا ہوا تھا جس کا یہ شکار کرنا چاہتے تھے۔ تو جیسے ہی یہ ادھر جا کے بیٹھے ہیں اس نے بولنا شروع کر دیا، وہ بولا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے شکار کر لیا، اس کو مار دیا۔ اب وہ شہزادہ کہنے لگا کہ اس کو بولنے کی سزا ملی، اس پرندے کو بولنے کی سزا ملی ہے، اگر یہ خاموش رہتا تو ہم نے تو چلے جانا تھا تھوڑی دیر بیٹھ کے، تو اس کی جان بچ جانی تھی۔ تو بہرحال وہ جو ساتھ وزراء تھے وہ خوش ہوئے، چلو شہزادہ کچھ تو بولا ہے،
یہ بولا ہے تو کچھ تو بولا ہے۔ تو بادشاہ کو جا کے بتایا، ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ایسے ایسے ہم نے پرندے کا شکار کیا تھا، تو وہاں شہزادہ یہ بولا ہے کہ اس کو بولنے کی سزا ملی۔ اب بادشاہ کہے کہ اس کو کہو کہ میرے سامنے یہی بات کہے جو اس نے وہاں کہی تھی، میرے سامنے وہی بات بول دے کہ اس کو بولنے کی سزا ملی ہے۔ پھر وہ نہیں بول رہا تھا، پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو پھر بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو کوڑے لا کے مارو۔ غصہ آ گیا اس کو کہ بول ہی نہیں رہا، اس کو کوڑے مارو۔ تو جب کوڑے مارے تو پھر وہ شہزادہ بولا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے بھی بولنے کی سزا ملی، کہ میں اگر وہاں نہ بولتا پرندے کے بارے میں اور ابھی مجھے بھی یہ سزا نہیں پڑنی تھی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں زبان کا استعمال ہمیں خوب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، زیادہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کا ہمیں ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اپنے اعمال پہ ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رہنمائی فرمائی۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور جس کی ضمانت دیں یقیناً وہ کام کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزوں کی جو شخص مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کے صحیح استعمال کی جو شخص مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کے صحیح استعمال کی، ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی جو شخص مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام ہمیں ضمانت دے رہے ہیں، اب ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں پہ اگر کنٹرول کر لیں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے، نبی علیہ السلام کے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ان دو چیزوں کو ہم استعمال کر لیں تو حضور علیہ السلام ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے اور ہم جنت ضرور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس کا ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو ہمارے بارے میں اپنے بعد کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ بھئی ہمیں بچوں کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام نہ کر لیں، باہر جا کے یہ کام نہ کریں، وہ کام نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو موجود تھے تو تھے، فرمایا آپ جب دنیا سے رحلت کر جائیں گے تو آپ کو ہمارے بارے میں زیادہ خوف کس چیز کا ہے؟ کون سی چیز ہمیں گمراہی میں زیادہ ڈالے گی؟ تو حضور نے اپنی زبان کو پکڑ لی اور یہ فرمایا یہ زبان، اس زبان کا استعمال جب غلط ہوگا تو پھر تم گمراہی کی طرف جاؤ گے، وگرنہ نہیں۔ اور اس چیز کا مجھے زیادہ خوف ہے تم سے، اسی چیز کا خوف ہے کہ تم اس وجہ سے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو کثرت سے لوگ جنت میں دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ایک تو اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تقوی، اور دوسرا فرمایا زبان کا صحیح استعمال۔ جو کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنی حساس اور ضروری چیز ہے جس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ہم کتنا سوچتے ہیں اور زبان استعمال کرتے ہوئے ہم نہیں سوچتے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ میں کیا جملہ نکال رہا ہوں، اس کا آگے والے پہ، سامنے والے پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور اس کے برخلاف اسی روایت میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ ایک اس میں زبان کا غلط استعمال ہے اور دوسرا شرمگاہ کا غلط استعمال۔ تو یہ دو چیزیں جہنم میں زیادہ لے کے جائیں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں،
حضور علیہ السلام نے اپنی امت کا کہاں کہاں تک فکر کیا اور کہاں کہاں تک اپنی امت کو سمجھا کے اور بتا کے حضور علیہ السلام یہاں دنیا سے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص میں دو چیزیں دیکھو تو اس شخص کے پاس بیٹھا کرو، اس شخص کے اندر وہ دو چیزیں ہوں اس شخص کے پاس بیٹھا کرو۔ فرمایا ایک جس کے پاس زہد ہو، زہد کہتے ہیں دنیا کی بے رغبتی، یعنی دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، دنیا کمانے کی دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور یہ بہت ہی پیاری چیز ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے زہد ہمیں مانگنا چاہیے، دنیا کی بے رغبتی ہمیں مانگنی چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں وہ تو دنیا آخرت میں کامیاب ہی کامیاب۔ ایسے ہی فرمایا وَازْہَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، کہ جو لوگوں کے پاس جو نعمتیں اور چیزیں موجود ہیں اس سے بے رغبتی ظاہر کرے گا تو لوگ بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت زہد عطا فرمائے، دنیا کی بے رغبتی جس کو عطا فرمائے تو اس شخص کے پاس بیٹھا کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس کو قلت گویائی، کم بولنا، جو شخص کم بولا کرے، جس کے اندر یہ دو عادتیں ہوں، اس شخص کی مجلس اور اس کی مصاحبت اختیار کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا ایسے شخص پہ اللہ رب العزت حکمت کے دروازے کھول دیتے کہ جس کے پاس یہ دو نعمتیں موجود ہوں، دنیا کی بے رغبتی ہو اور وہ کم بولے، قلت گویائی ہو، ایسے شخص پہ اللہ رب العزت حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرما دے اس کو تو بہت زیادہ بلائیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ دنیا کی بے رغبتی ہم اپنے دل میں ڈالیں گے، دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو تو اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، اور اگر دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو اللہ کی محبت ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں ملے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو تو ہمیں دنیا سے بے رغبت ہونا پڑے گا۔ دنیا کی محبت، دنیا استعمال کرنے سے نہیں روکا، یہ کہا ہے کہ دنیا کی ایسی محبت دل میں پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم دین سے رک جائیں، جس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہ ملے، جس کی وجہ سے ہمیں زکوٰۃ دینے کا دل نہ چاہے۔ اگر ایسی محبت ہمارے دل میں دنیا کی آ گئی ہے جو ہمارے دینی کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ مضر چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی محبت حاصل نہیں کرنے دے گی۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل کو دنیا سے بے رغبت کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب ان کے موت کا وقت قریب آیا تو عجیب کیفیت تھی کہ ان کا چہرہ تر و تازہ اور چمک رہا تھا، تر و تازہ تھا اور چمک رہا تھا۔ باقی صحابہ کرام جو ان کے ارد گرد جمع تھے تو وہ پوچھنے لگے کہ ابو دجانہ موت کے آثار آپ کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں، موت کے لمحات آپ کے اوپر طاری ہیں اور آپ کا چہرہ پر رونق ہے، چمک رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کون سا ایک خصوصی کام کرتے رہے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دنیا میں ہی آپ کو عطا فرمائی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اور تو میں کوئی کام نہیں کرتا رہا، ہاں اپنی زبان کو میں نے زیادہ بولنے سے بچا کے رکھے، غلط چیزیں بولنے سے، غلط باتوں سے اپنی زبان کو بچا کے رکھا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ کسی مسلمان کا کینہ اور بغض آج تک میرے دل میں نہیں آیا، کسی مسلمان کی بارے میں کوئی غلط خیال میرے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہمارے، اور یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں ہمارے جو معاشرے میں اس وقت اخلاق کی گراوٹ جا رہی ہے، ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں،
ہمارے تعلقات اور آپس کی رشتہ داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم جب زبان استعمال کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے استعمال نہیں کرتے۔ اور حضور کی باتوں کا صحابہ پہ کتنا اثر ہوتا تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے پاس سے، پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ زبان کو کیوں پکڑ کے کھینچ رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پتہ نہیں کتنی ہلاکتوں میں مجھے اس زبان نے ڈال دیا ہو۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہم جب بھی کوئی لفظ استعمال کریں، استعمال کرنے سے پہلے ہمیں خوب سوچنا چاہیے۔ آج ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہوئے سیاسی گفتگو میں، اس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ، نہ کسی اور کو کوئی فائدہ، اور نہ ہی ملک کو کوئی فائدہ ہے۔ ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگاتے ہوئے، غلط باتیں کسی کے حق میں، کسی کے خلاف، اتنی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر وبال بنتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے کل کو۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو خطبے کے دوران میں نے حدیث مبارکہ عرض کی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے خوبصورت اسلام کون سا ہے؟ مسلمان کا خوبصورت اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بے فائدہ کاموں سے بچے، کہ جس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، بس ویسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے کاموں سے حضور علیہ السلام نے بچنے کا ہمیں کہا ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے، یہ مہلت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ مہلت ایسے ہی نہیں ہمیں دی، اس مہلت کے ذریعے ہم بہت زیادہ کمائی بھی کر سکتے ہیں، اسی مہلت سے ہم نقصان بھی بہت زیادہ اپنا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا فائدہ سوچنا چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ وہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں ویسے ہی بیٹھ کے، کوئی کسی کام کی نہیں ہوتی، تو یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، یہ ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ایمان والے کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو جا کے دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کو جا کے دینا ہے، اور ایک ایک لمحے کی وجہ سے جو جنتوں میں تفاوت ہوگا وہ آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ کسی نے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تو اس کی جنت اتنی اونچی ہوگی جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بلند درجات دلوا سکتے ہیں، لیکن ہمیں فکر کرنا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ایسے استعمال کریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتے، یہ نصیبوں والوں کو اللہ رب العزت ایسے کام دیتے ہیں، اور ایسی کام کے لیے غور و فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ مہلت ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو نصیبوں والے ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے کھول کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آخر میں آپ حضرات کو یہ سناؤں گا، اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے تقسیم کرتے ہیں جیسے تمہارے درمیان رزق تقسیم کرتے ہیں، جیسے ہر ایک کو رزق ملتا ہے، ایسے اللہ رب العزت اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں۔ آگے سنیں، ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، کہ دنیا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہر شخص کو دیتے ہیں، جس سے محبت کریں اس کو بھی دیتے ہیں، جس سے محبت نہ کریں اس کو بھی دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ قانون کہ دنیا کے مال و اسباب اللہ رب العزت ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو بھی، جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی۔ اس کا اندازہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ کافروں کے پاس کتنا کچھ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کتنی دنیا دے رکھی ہے، ہم سے زیادہ، ایمان والوں سے زیادہ وہ آسانیوں میں دنیا کے اعتبار سے، ایمان والوں سے زیادہ ان کے پاس آسائشیں ہیں، راحت ہیں، آرام ہے، مال و دولت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت دنیا تو ہر شخص کو دے دیتے ہیں، جس سے محبت کریں اس کو بھی دیتے ہیں، جس سے محبت نہیں کرتے اس کو بھی دیتے ہیں۔ آگے سنیں، وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن جو دین ہے، دین کی سمجھ اور ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، اللہ رب العزت اس شخص کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے۔ تو دین کی سمجھ اور اپنے آپ کو درست راستے پہ لانے کی فکر اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں نصیبوں والوں کو ملتی ہیں، جو مقدروں والے ہیں۔ آپ حضرات بہت نصیبوں والے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کتنی آپ لوگوں کے بارے میں کاوش کرتے ہیں، کتنا آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہر مسجد میں تو ایسی مجلس نہیں لگتی، آپ لوگوں کی مسجد میں لگتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها کما حفظا، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میرے فرمان کو سنے، پھر اس کو یاد کرے، پھر جیسے اس کو یاد کیا ایسے ہی آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ یہاں جو باتیں ہم سنتے ہیں، جو اخلاق ہم اپنے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب بیٹھ کے یہی کر رہے ہیں۔ میں اپنے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، آپ سے چھوٹا ہوں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دین کی طرف لانا پڑے گا۔ آج جو ہم بہت دور جا چکے ہیں، دنیا کی طرف ہماری نظر جا چکی ہے، اور ہمارا مقصد صرف دنیا بن چکی، مقصد ہمارا دین نہیں رہا، دین کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور دنیا کے بارے میں ہماری سوچیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں دین کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ دیتے ہی اس کو ہیں جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اگر ہم کریں گے، دنیا کی محبت ہم اپنے دل سے نکالیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں دین کی محبت عطا فرمائیں گے۔ ایک فارسی شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں، کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اگر کوئی خیال کرے کہ میرے دل میں دنیا کی بھی محبت ہو، میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اللہ کی بھی محبت ہو اور دنیا کی بھی محبت ہو۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو دنیا سے ہمیں بے رغبت ہونا پڑے گا، دنیا کی محبت ہمیں اپنے دل سے نکالنی پڑے گی، اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ ہمیں لانا پڑے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر شخص کو عطا کرتے ہیں، جس سے محبت کریں اس کو بھی، جس سے محبت نہ کریں اس کو بھی، لیکن دین کی فکر اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جس کو فرمایا وَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جس کو اللہ رب العزت دین عطا کریں تم لوگ بھی اس سے محبت کیا کرو۔ جس کو اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں وہ لوگوں کی بھی محبت کا مستحق ہے، اس کو لوگوں کو بھی اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمُ قَلْبَهُ وَلِسَانَهُ، کہ اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل، اس کی زبان مسلمان ہے، جب تک اس کے دل کی کیفیت درست نہ ہو، جب تک اس کی زبان کی کیفیت اور بولائی درست نہ ہو، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقًا، اور اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اخلاقی رہنمائی فرمائی، اور یہی چیز صحابہ کرام میں پیدا ہوئی تھی۔ تو جو لوگ پانی پلانے پینے پہ جھگڑا کرتے تھے، وہ آپس میں اتنے بھائی بھائی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب ہو گئے، اتنا احساس ان میں آپس میں پیدا ہو گیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع کا آپ واقعہ بار بار سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی پڑے ہوئے ہیں اور پانی مانگا ہے، موت کی کیفیت ہے، اور ایک دوسرے مجاہد پانی لے کے آئے، جب ان کو پلانے لگے تو آگے سے بھی آواز آئی،
آگے سے آواز آئی تو انہوں نے بھی پانی مانگا تو انہوں نے کہا اس کو پلاؤ. اب دیکھیں موت کی کیفیت ہے تو اپنی زندگی پہ اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دی. انہوں نے جب ان کے پاس پہنچے تو آگے سے آواز آ رہی تھی تو انہوں نے کہا آگے والے کو دے. تو یہ دیکھیں جب واپس پیچھے آئے ہیں تو وہ سارے وفات پا چکے تھے. تو یہ کیفیت ان کے دلوں میں کیسے پیدا ہوئی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب وہ اپنے پاس لائے, حضور علیہ السلام کی زندگی پہ جب وہ چلے اور اپنا رہن سہن, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جب لائے ہیں تو ان کو ایمان والوں کا احساس ہو گیا. احساس اتنا ہو گیا کہ دوسرے کو وہ اپنے اوپر ترجیح دینے لگے, اپنی زندگی کے اوپر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دیں. تو ایمان والوں کا حسد, جیسا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے عرض کیا ہے, ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. دوسرے کسی بہن بھائی کے بارے میں کوئی حسد, کوئی غلط بات اپنے دل میں نہیں رکھنی چاہیے. ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں, ہر ایک کے بارے میں خوبصورت سوچ ہماری ہو, خوبصورت الفاظ ہمارے ہوں, خوبصورت ہمارے رہن سہن کے طریقے ہوں, پھر ہمارا معاشرہ ایمان والا بنے گا. پھر ایمان جو ہے اس کی برکات ہمارے اوپر ظاہر ہوں گی. آج یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو اوپر تو چل پڑتے ہیں, باقیوں سے پھر ہم قطع نظر ہو جاتے ہیں, باقی چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال نہیں ہوتا, اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اپنی پوری کی پوری زندگی نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جب ہم بنائیں گے پھر ہمیں جینے کا مزہ آئے گا, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام کا فرمان یہاں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, آپ حضرات روز سنتے ہیں پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کیا کریں. اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اب دیکھیں بہت سارے ہمارے بھائی باہر چل پھر رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس پرفتن دور میں, فتنے کے دور میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کریں اور فکر بھی کریں. جب فکر اور کوشش ہم دونوں کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ رب العزت ہمیں سب کچھ عطا بھی فرما دیں گے. اللہ رب العزت ہماری دل کی کیفیت کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں, ہمارے ظاہر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں کرتے. اللہ نے ہمارے دل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. ہم اپنے دل میں جو کیفیت پیدا کریں گے, اپنے دل کو سمجھائیں گے, اور فکر جب ہمارے دل میں پیدا ہوگی پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نرمی کے فیصلے ہوں گے, پھر ہم سیدھے راستے پہ چل بھی پڑیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ وہ عطا فرمائیں گے جن کا وعدہ اللہ رب العزت قرآن میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.